ایام ایام ازاں ہیں. یہ ایام ہمارے اور آپ کے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں. اور جس آیہ کریمہ اور جس سورہ کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کو بھی میں نے جان بوجھ کر کے اس وجہ سے انتخاب کیا ہے کہ دوسری مناسبت نزول قرآن، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. اس وجہ سے میں نے سورہ انا انزلنا کا انتخاب کیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ کی شان نزول بیان کروں. روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے کچھ افراد منبر رسول پر آتے ہیں اور جو اس کی شان ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں. آنے کے بعد منبر پر ہدایت کی باتیں کرنا چاہیے وہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. جب یہ خواب کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام غمگین ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں ایک طرح کا خوف آتا ہے، آپ گھبراتے ہیں. لیکن کیوں گھبراتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بنو امیہ آئیں گی میرے ممبر، نوبت باری باری وہ ممبر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد گمراہی اور دلالت کی باتیں کرتے ہیں، اس قوم کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اب یہ جو پیغمبر اسلام کا دل ملول ہوا، رنجیدہ خاطر ہوا، اس کو دور کرنے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے یہ سورہ یعنی انا انزلنا اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ سورہ کوثر، یہ دونوں سورے لے کر کے آتے ہیں اور پیغمبر کو آ کر کے تسلی دیتے کہ ہیں پیغمبر گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی پشت پناہی کرتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، یہ دیکھیے کہ سورہ انا انزلنا میں جہاں پر یہ آیت آتی ہے کہ خیر من الف شہر، یعنی یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ہم پھر اسی روایت پر جاتے ہیں پڑھ کر. امام باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور جب بررسی کی دور بنو امیہ کی، تو بنو امیہ کا جو دور ہے یہ تقریباً 83 سال کا دور ہے. 83 یہ 83 سال کا جو دور ہے، اگر آپ 1000 مہینوں کو اگر کیلکولیٹ کریں، اس کو جمع کریں تو یہی 83 سال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ کی تسلی کے لیے کہا کہ پیغمبر تم گھبرانا نہیں، اگر بنو امیہ کا دور حکومت 83 سال ہے اور وہ آپ کو اس میں اذیت کریں گے تو ہم بھی سورہ انا انزلنا نازل کر کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانا نہیں. اتنی ہی مدت کے لیے آپ کو ایک رات کی جو عبادت کا ثواب ہوگا وہی 83 سال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ہے آ کر کے پیغمبر اسلام کو تسلی دیتے ہیں، آپ کو تشفی دیتے ہیں. اب اس کے بعد کیونکہ نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، اس شروع کی جو انا انزلنا کی آیات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا ایک دوسرے سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ تینوں آیات قرآن کے نزول کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا. اب عزیزان محترم، قرآن کی بھی نزول کی کچھ قسمیں ہیں.
دو طرح کا نزول ہے قرآن کا. ایک نزول دفعی ہے, ایک بار پورا کا پورا قرآن نازل ہو جانا, اور ایک نزول تدریجی ہے, چند بار گاہے بگاہے آیت بے آیت سورہ بے سورہ جیسے جیسے مقدر ہوتا ہے ایسے ایسے قرآن کا نازل ہونا. اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ قرآن جیسے یہی 3 آیتیں اس چیز کے اوپر دلالت کریں گے, قرآن دفعی ہے, ایک بار ہی پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے. دوسری بات روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک روایت ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ قرآن دفعی نہیں ہے بلکہ تدریجی نازل ہوا ہے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ ہم نے قرآن کو تدریجاً دھیرے دھیرے اس وجہ سے نازل کیا ہے تاکہ قلب پیغمبر کو تقویت حاصل ہو جائے. سبحان اللہ, آپ سبحان کو اللہ. کسی طرح کا کوئی خدشہ واقع نہ ہو, اور یہ جب لوگوں پر عرضہ کیا جائے, مومنین پر عرضہ کیا جائے تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو سبحان یہ اللہ. روایت قرآن کے تدریجی نزول کو بیان کر رہی ہے. تو قرآن کے 2 نزول ہوئے, ایک تدریجی نزول ہوا, ایک دفعی نزول ہوا. اب اس میں ہم کو اور روایات ملتی ہیں. وہ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ جو دفعی نزول ہے, یک بارگی جو قرآن کا نزول ہے, یہ خداوند عالم نے بیت معمور پر یک بارگی نازل کر دیا. ایک روایت یہ بیان کرتی ہے. دوسری روایت یہ بیان کرتی ہے کہ ماہ رمضان میں شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا. اب کس طرح سے نازل ہوا, روایت آگے بڑھ کے سہارا دیتی ہے کہ دیکھو پورے سال میں, در حقیقت قرآن کتنے سال میں نازل ہوا ہے, 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے. تو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایک سال کے اندر جتنا قرآن مقدر ہوتا ہے پروردگار عالم ایک ساتھ ہی ماہ رمضان میں نازل کرتا تھا, تاکہ یہ ایک سال کا پورا ہو جائے. بعد میں جیسے جیسے جو موقعیت آتی جاتی تھی, جو منزلت آتی جاتی تھی, اسی اعتبار سے پیغمبر اس آیت کو یا اس سورے کو لوگوں پر بیان کرتے تھے. اے رسول, اب ہم کو بتائیے کہ اتنی روایات ہیں, ان کو کس طرح سے ہم بیان کریں اور کس طرح سے ہم جمع کریں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کا نزول دفعی ہے یا قرآن کا نزول تدریجی ہے. تو اس کا حل جو بیان کیا ہے وہ یہ حل بیان کیا ہے کہ یہ جو پورا کا وہ دونوں نزول پائے جاتے ہیں, نزول دفعی بھی پایا جاتا ہے اور نزول تدریجی بھی پایا جاتا ہے. نزول دفعی کا مطلب صلی علی محمد وعلی محمد. نزول دفعی سے مراد یہ ہے کہ حقیقت قرآن, جو حقیقت قرآن ہے وہ شب قدر میں پورا کا پورا ایک بار نازل ہوا. جو روح قرآن ہے وہ پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ پورا کا پورا قرآن نازل ہوا, بلکہ اس کے معانی, اس کے مفاہیم اور اس اصل قرآن, حقیقت قرآن جو ہے شب قدر میں نازل ہوا. اس اور نزول تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے جیسے واقعات پیش آتے جائیں گے پیغمبر اسی اعتبار سے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے جائیں گے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ قرآن نزول تدریجی بھی رکھتا ہے اور نزول دفعی بھی رکھتا ہے. اب چھوٹے بچوں کے لیے قرآن سے متعلق اس قرآن کا ایک مختصر سا تعارف وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن کے اندر کل کتنے جز ہیں, کل کتنے پارے ہیں قرآن کے اندر؟ کل 30 پارے ہیں. بچوں کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر کل کتنے پارے ہیں, کتنے جز ہیں؟ 30 جز ہیں. کتنے سورے ہیں قرآن کے اندر؟ 114 سورے ہیں. 114 سوروں میں سے بعض سورے مکی ہیں, بعض سورے مدنی ہیں. 114 میں سے تقریباً 86 سورے مکی ہیں اور 28 سورے مدنی ہیں. پھر آپ آیات پہ آ جائیے. قرآن کے اندر آیات کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ قرآن کے اندر کتنی آیات پائی جاتی ہیں. تقریباً 5 سے 6 قول ہیں. بعض کہتے ہیں 6204 آیتیں ہیں,
بعض کہتے ہیں 6619 آیتیں ہیں، بعض کہتے ہیں 6232 آیتیں ہیں، بعض کہتے ہیں 6214 آیتیں ہیں۔ تو اس میں یہ جو 6666 والا مسئلہ ہے جو مشہور ہے، یہ غلط ہے۔ 6666 آیتیں قرآن کے اندر نہیں ہیں، بلکہ 6236 آیتیں ہیں۔ اس قول کی تائید حضرت علی علیہ السلام آپ نے بھی اس قول کی تائید کی ہے کہ قرآن کے اندر 6236 آیتیں ہیں۔ اب اس کے بعد صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ چند گوشے فضائل علی علیہ السلام کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ بھی محسوس ہوں۔ قرآن مجید میں فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں، لیکن ایک 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جو فضیلت کا معیار قرار پاتی ہیں۔ اس میں سے پہلا معیار علم ہے، دوسرا معیار ایمان ہے، تیسرا معیار تقوی ہے، اور چوتھا معیار جہاد ہے۔ اب دیکھیے، ایمان، تقوی، علم اور جہاد، سب سے پہلی آیت کہ جو علم کے اوپر دلالت کرتی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، عالم کے ساتھ جاہل کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی نے فلانے کی بیعت کر لی تھی، 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی، ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، تو یہ اللہ کو کیسے پسند ہے کہ ایک عالم جاہل کے پیچھے نماز پڑھے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد دوسرا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی سے متعلق جو فضیلت کا معیار بیان کیا گیا ہے وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کریم و عزیز کون ہے؟ جو متقی ہو۔ تو تقوی کو فضیلت کا معیار قرار دیا گیا۔ تیسری آیت میں جو ایمان کے اوپر دلالت کرتی ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق ایک طرح سے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد چوتھی آیت جس میں جہاد کو بیان کیا گیا ہے، یہ فضیلت کا معیار جو ہے وہ جہاد ہے۔ فضل اللہ المجاہدین بانفسہم باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ صلوات پڑھتے ہم نے مجاہدین کو، جنہوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، ان کو گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو فضیلت کا جو معیار 4 بیان کیے تھے، علم ہے، ایمان ہے، تقوی ہے اور جہاد ہے، اگر ان 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ قابل تحسین ہے، وہ قابل فضیلت ہے، وہ قابل ستائش ہے، وہ لائق تعریف ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اگر کسی شخصیت کے اندر یہ 4 صفات پائے جائیں تو اس کی یہ چاروں صفات پائے جائیں، علم بھی ہو، تقوی بھی ہو،
ईमान भी हो और जिहाद भी हो तो उसकी फजीलत का क्या आलम होगा। और ये तमाम के तमाम सिफात मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब के अंदर बतौर अतम और बतौर एहसन पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अब जब अल्लाह। हमने इल्म को देखा तो पैगंबर इस्लाम ये कहते हुए नजर आते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सुभान जब हमने ईमान की तरफ देखा तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हुए नजर आते हैं, बारज़ल ईमान कुल्लहु अलल कुफ्र कुल्लिही। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और जब हमने आपके तक़वे को देखा तो पैगंबर इस्लाम हज़रत अली के शाने को हिलाकर कहते हैं, अलीयुन इमामुल मुत्तक़ीन। और जब हमने जिहाद की तरफ निगाह की तो पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, क्या भूल गए हो, लाउतियन्न रायता गदन कर्रारन गैर फर्रारिन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुह, कि कल मैं ये अलग उसको दूंगा कि जो मर्द मैदान होगा, जो मुजाहिद होगा, बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। ये है मौलाए कायनात की हस्ती कि जिसके फज़ाइल और क्यों ना हो, ये वो ऐसी हस्तियां हैं कि जिन्होंने कुछ ऐसे इख्तियारात परवरदिगार आलम से अपने नफ्स के जरिए खरीद लिए हैं कि ये सब चीज़ें उनके लिए आसान। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक जासूस ने मुआविया से जाकर के जासूसी की और बताया कि इब्ने अब्बास जो है वो तफसीर कुरान के ऊपर काम कर रहे हैं। इब्ने अब्बास जो है तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं। कहा वो बनी हाशिम से है, अगर तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं तो इसमें मुश्किल की क्या बात है। कहा नहीं खलीफा, ये तफसीर कुरान पर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि फज़ाइल अली अलैहिस्सलाम बयान। कहा ठीक है, इब्ने अब्बास को बुलवाया जाए। जनाब इब्ने अब्बास को बुलवाया गया। कहा हमने सुना है तुम तफसीर कुरान बयान करते हो। कहा हम तफसीर कुरान बयान करते हैं। कहा देखो, ख्याल रहे तफसीर कुरान ही बयान करना, फज़ाइल अली मत फैलाना। क्योंकि जनाब इब्ने अब्बास मुआविया के मिजाज से वाकिफ थे। कहा कि तू पैगंबर के इस कौल को भूल गया कि जो कुरान की तफसीर अपनी राय से करे उसका ठिकाना जहन्नम है। वमन फस्सरल कुरान बिरायही फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो कुरान की तफसीर दिल चाहे करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम। उसके बाद से जनाब इब्ने अब्बास कुरान की आयत की तिलावत करते जाते हैं और तफसीर बयान करते जाते हैं। मुआविया खून होता चला जाता है। आप कुरान की आयतें पढ़ते जाते हैं और उसकी तफसीर बयान करते जाते हैं और फज़ाइल अली बयान करते जाते हैं। एक मर्तबा आपने इस आयत की तिलावत की, इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। क्या है मुआविया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कि रसूल के बाद इस कौम का हादी हजरत अली के अलावा कोई और है? अगर कोई और है तो मुझको बता, वरना तो ये बता कि मैं इस आयत की तफसीर क्या करूं। अगर कौम का हादी रसूल के बाद कोई और है तो मुझे बता, तो मैं, वरना तो मुझे कुरान की तफसीर जिस तरह मैं चाहता हूं करने दे। उसके बाद से आप एक दूसरी आयत की तिलावत फरमाते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो मुआविया कहने लगा कि मुझे मालूम है इसमें 5 हस्तियों की तहारत का जिक्र किया गया, कोई और आयत पढ़िए। उसके बाद जनाब इब्ने अब्बास ने
دوسری آیت کی تلاوت فرمائی فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جب اس آیت کی تلاوت کی تو کہا معاویہ یہ بتا کہ نفس پیغمبر حضرت علی کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتا. اگر اس سبحان اللہ سبحان اللہ. فضیلت بیان ہوتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہا کوئی اور آیت پڑھو. اس کے بعد سے آپ دوسری آیت کی تلاوت فرماتے ہیں سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. اے معاویہ یہ بتا کہ اس منکر ولایت نے جب اپنے لیے آسمان سے عذاب طلب کیا تو آسمان سے پتھر نہیں آیا، آسمان سے پتھر آیا کیونکہ یہ منکر ولایت علی ابن ابی طالب تھا. یہاں پر بھی فضیلت مولا کائنات بیان ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی اور آیت. معاویہ کہتا ہے کہ کوئی اور آیت بیان کریں. کہا ٹھیک ہے میں اور آیت پڑھتا ہوں. اب آپ نے سورہ نبأ کی ابتدائی آیت پڑھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اے معاویہ یہ بتا کہ اس خبر بزرگ سے اس نبأ عظیم سے مراد پیغمبر کے قول کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی ذات بالا صفات کے علاوہ اگر کوئی اور ذات ہے تو مجھے بتا. اگر اس طریقے سے مولا کی فضیلت بیان ہوتی ہے اور میں تفسیر کرتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد. اس کے بعد معاویہ بوکھلا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور گھبرانے کے بعد سورہ زلزال کی آیت کی تلاوت آیت پڑھنا چاہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. ابن عباس مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ اگر میں اس آیت کی بھی تلاوت کرتا تو اس میں بھی مولا کی فضیلت آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا. وہ کس طرح سے؟ کہا اس طرح سے کہ مدینے میں ایک مرتبہ اتنا شدید زلزلہ آیا کہ لوگ حیران و پریشان تھے. زلزلہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. مولا آتے ہیں اور آنے کے بعد زمین پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، رک جا. زمین ٹھہر جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں پیر مار کر کہتے ہیں کہ زمین رک جا. میں الفاظ بدل کر کہتا ہوں کہ ابو تراب کو کہتا ہے کہ اے تراب تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے رک جا. صلوات پڑھ محمد یہ ایسے فضائل ہیں کوئی کتنا بھی روکے، کوئی کتنا بھی جلوگیری کرے، لیکن آپ کے فضائل قرآن میں متعدد آیات موجود ہیں جس سے آپ کی فضیلت اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. لیکن یہ ایک پہلو فضیلت کا پہلو تھا. اب مولا کائنات علیہ السلام یہ جو اب تو معبود کا جو رابطہ ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی مناجات میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں الہی کفا بی عزن، الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا وکفا بی فقرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے پروردگار میری عزت و شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے اے معبود کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے. اے میرے پروردگار تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. پروردگار مجھ کو تو ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور عبادت کی بھی یہ منزلت ہے. سنی ہوئی بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پیر میں ایک تیر لگ گیا اور وہ تیر اس طریقے سے آپ کے پیر میں پیوست تھا کہ اس کا نکالنا بہت سخت تھا.
بات یہاں تک پہنچی کہ اگر یہ تیر نکالنا چاہیں تو جب علی عبادت الہی میں مشغول ہو اس وقت یہ تیر نکالا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ مولا کو احساس بھی نہیں ہوا اور تیر کیسے نکال لیا۔ صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مگر ہائے افسوس، صد افسوس کہ آپ کو زمانے نے نہ پہچانا، آپ کی قدر نہ جانی، اور آپ کی کیا اہل بیت کی قدر نہ جانی۔ رسول کی آنکھ کا بند ہونا تھا، مصائب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اس دنیا سے جیسے جاتے ہیں، آپ کی بیٹی مصائب پڑھنا شروع کر دیتی ہے، مرثیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، صبت علی الایام سرنا لیالہا۔ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ روشن دن پر ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن، جب آپ کا جنازہ جاتا ہے تو آپ کو پہلوئے پیغمبر میں دفن کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے اور تیروں سے آپ کے تابوت کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آج رمضان کی 19 تاریخ، آج کی تاریخ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیوں؟ اپنے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے، بی بی فاطمہ کو ان کے شوہر کا پرسہ دینے کے لیے، حسنین علیہ السلام کو ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے۔ 19ویں کو آپ کی افطار آپ کی بیٹی جناب ام کلثوم کے اب ہر بیٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے، اپنے باپ کے مزاج سے تو واقف تھی، لیکن ہر بیٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں۔ ایک مرتبہ خشک روٹی، نمک اور اس کے ساتھ خرما اور دودھ کا انتظام اور اہتمام کرتی ہیں۔ جب مولا آتے ہیں کہتے ہیں بیٹا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بابا ایک وقت میں 2 غذائیں تناول نہیں کرتے ہیں، یہ خرما اور شیر ہٹا لو۔ آپ نے خشک روٹی اور نمک سے روزہ افطار کیا۔ اب یہاں پر ایک روایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات علیہ السلام کا ظاہری حکومت کا وقت آیا اور آپ نے اپنا کیپٹل یہ دارالحکومت کوفے کو قرار دیا، تو آپ نے اپنے فرزندوں سے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اپنی بہنوں کو یہاں لے آؤ۔ مدینے سے ان کو بلانے کے لیے بھیجا اور ایک جملہ کہا، علیک باللیل، علیک باللیل، کہ دیکھو بیٹا جب اپنی بہنوں کو یہاں لے کر کے آنا تو دیکھو بیٹا دن نہ ہونا، دن میں نہیں کوفے میں وارد ہونا، رات میں کوفے میں وارد ہونا۔ کتنا اہتمام ہے مولا کو، دن میں میری بیٹیوں کو یہاں لے کر کے نہیں آنا بلکہ رات کی تاریکی میں لے کر کے آئیے۔ اب جب امام حسن ادھر سے واپس آتے ہیں تو آپ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسن کی طرف نگاہ کی، وہیں سے کہا علیک باللیل، رات میں لے کر کے آئیے گا۔ کتنا اہتمام ہے۔ روایت آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہے کہ خود امام علی علیہ السلام بنفس نفیس جاتے ہیں اور اس ناکے کی لجام پکڑتے ہیں اور خود لے کر کے اندر آتے ہیں۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کو آواز دیتے ہیں، بیٹا زینب۔ کہا بابا جان جی فرمائیے کیا ہوا؟ کہا دیکھو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ کچھ آگے چلتے ہیں، آگے چلنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا زینب۔ کہا جی بابا جان۔ کہا جی بابا جان یہ کیا ہوا؟ کہا دیکھیے یہ کوفے کا چوک ہے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دیتے ہیں، کہا بیٹا زینب دیکھیے یہ کوفے کا بازار ہے۔
ایک مرتبہ جناب زینب سے رہا نہیں جاتا، کہتی ہے بابا یہ سب مجھ کو کیوں بتا رہے ہیں، یہ عباس کو بتائیے۔ کہا نہیں بیٹا، شاید تمہیں نہیں معلوم، ایک دن وہ ہوگا جب تم سر برہنہ آپ کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوں گے، اسی کوفے میں آؤ گی، سر برہنہ ہوگی، آپ کو بازار و دربار میں لایا جائے گا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ ایک مرتبہ جب آپ نے روزہ افطار کر لیا تو آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری عبادات انجام دیتے ہیں، اور کبھی آپ صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی آپ کمرے میں چلے جاتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں نہ میں جھوٹا ہوں نہ میرا خدا جھوٹا ہے، اس وعدے کا وقت آ گیا ہے جو مجھ سے کیا گیا تھا۔ اور کبھی کہتے ہیں لوگوں کی داڑیاں خضاب سے رنگین ہوتی ہیں، لیکن میری داڑھی کو خون سے، میرے ہی خون سے رنگین کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اسی اثنا میں تلواروں کے جھنجھنانے کی آواز سنائی دیتی ہے، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن جا کر کے دیکھیے کیا خبر ہے۔ اور جب دروازے پر دیکھا تو آنے کے بعد کہا بابا آپ کا چاہنے والا حذیفہ اپنے 40 سپاہیوں کے ساتھ آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہا حذیفہ آپ کیوں آئے ہو؟ کہا آقا و مولا مجھے خبر ملی ہے اور آپ نے بھی اشاروں میں بتایا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے اوپر آنچ بھی آئے تو ہماری زندگی پر تف ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ تم مجھے کیا مانتے ہو؟ کہا آقا آپ میرے امام ہو۔ کہا تو آپ کا امام تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا امام تمہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ۔ اور حذیفہ واپس تو جانے لگتے ہیں، لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ وہی رات ہو کہ جس میں میرے مولا کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، جب آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو مرغابیاں تھیں وہ آپ کا دامن، شاید زبانی سے کہہ رہی ہوں آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ امام وصیت فرماتے ہیں اپنے بچوں سے کہ دیکھو اگر ان کے کھانے اور دانے کا انتظام نہ کر سکو تو ان کو آزاد کر دینا، مجھے یہ منظور نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا رہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو جانوروں کی بھوک و پیاس کا اتنا خیال ہے، آئیے یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، 61 ہجری میں آ کر کے دیکھیے آپ کی بہو بیٹیوں اور آپ کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا گھمایا گیا۔ اذان کا وقت قریب ہوا، آپ مسجد میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کچھ جملات دہراتے ہیں۔ وہ جملات اس طریقے سے ہیں مولا یا مولا اے مولا انا المخلوق وانت الخالق ارحم علی المخلوق، اے میرے مالک تو مالک ہے، میں خالق، میں رازق، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ ایک مرتبہ اذان کا جو وقت ہوتا ہے آپ گلدستہ اذان پر جاتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ اذان تمام ہوئی، اللہ اکبر کہا، یہ آپ کی آخری اذان تھی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو جگانا شروع کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک شخص وہی آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس کو بھی اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ امام کو یہ بھی پسند نہیں کہ ان کا قاتل سوتا رہے اور نماز نہ پڑھ پائے۔ ایک مرتبہ آپ نماز کو شروع کرتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی رکعت کے سجدے سے جب آپ سر اٹھانا چاہتے ہیں تو ابن ملجم جو اپنے ہاتھ میں زہر سے بجھی ہوئی تلوار لیے ہوئے تھا، ایک ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کا سر شگافتہ ہو جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں زلزلہ آ جاتا ہے، در و دیوار ٹکرانے لگتے ہیں، مینار
مسجد ہلنے لگتی ہے، منادی ندا دیتا ہے، منادی ندا دیتا ہے قد قتل امیر المومنین، قتل وسیع المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، قتلہ عشق الاشقیاء، علی امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، اور ان کو قتل کرنے والا شقی ترین شخص تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو کنار کیا گیا اور امام حسن علیہ السلام نے نماز کو تمام کیا۔ اب جب نماز کو تمام کر دیتے ہیں اور آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، گھر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، اتنا خون آپ کے جسم سے بہہ گیا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً تین افراد اور 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اٹھا کر کے خیموں میں یا گھر لے جایا گیا۔ پہلی شخصیت موسیٰ ابن کاظم علیہ السلام کی ہے کہ جب آپ کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا تو آپ کا جنازہ ایک بوریے میں لپیٹ کر، ایک چٹائی میں لپیٹ کر پورے بغداد پر رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ رافضیوں کا امام مارا گیا۔ اس کے بعد ایک یتیم حسن کا جنازہ، امام حسین میدان کربلا میں آواز دیتے ہیں، این قاسم، این قاسم، ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں سے آواز آتی ہے، امو جان میں ادھر۔ ایک مرتبہ آپ لاش کو اکٹھا کر خیموں میں لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کو بھی اٹھا کر کے لایا گیا۔ جب آپ کو لے کر کے آتے ہیں اور دروازے تک پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، بیٹا حسن مجھے نیچے اتار دیا جائے۔ کہا بابا آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، خون بہت بہہ گیا ہے۔ کہا نہیں، میں جب گھر سے گیا تھا تو اپنے پیروں پہ چل کر کے گیا تھا، اب جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو میری بیٹی مجھ کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چاہنے والے ہیں ان کو کہہ دو بھائی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ کہا آقا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا ہاں میرے چاہنے والے ہیں، لیکن جب میں گھر میں جاؤں گا تو میری بیٹیوں کے گریے کی صدا بلند ہوگی اور یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کے گریوں کی آواز جو ہے وہ نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ امام نے کچھ وصیتیں فرمائی اور وصیتیں فرمائی کہ اے حسن تم مجھ کو غسل دینا، حسین کو مجھ کو کفن پہنانا اور اس کے بعد میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا۔ وصیت کے مطابق امام حسن نے غسل دیا، امام حسین نے کفن پہنایا اور جنازے کی پشت سے آپ کو اٹھایا گیا۔ قبر بھی آمادہ ہے، قبر میں لے جا کر کے مجھے 2 ہاتھ برآمد ہو کے ان کے حوالے کر دینا۔ وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ اٹھتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت خوش نصیب ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، شان کے ساتھ آپ کو غسل و کفن بھی دیا گیا اور آپ کا جنازے کو دفنا دیا گیا۔ آئیے ذرا کربلا چلیے، ارے آپ ہی کا بیٹا ہے جس کو 3 دن تک بے گور و کفن اسی طریقے سے